بندگی کا یہ مارکہ اور بندگی کا یہ منظر اور بندگی کا یہ مظاہرہ جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے عید قرار دیا ہے، روز جشن قرار دیا، اور واقعاً روز جشن ہے، بشرط کہ اس دن یہ عمل تکرار ہو، بندگی تکرار ہو، یہ دو کام ہوں، یہ دو قبیلے انسان تسخیر کرے، ایک وہ جو محبوب بن کر زنجیر بن گئے ہیں اور ہمیں اللہ کی بندگی سے روکے ہوئے ہیں، اور ایک وہ اعداء و دشمنان ہیں جو ہمیں دور کر رہے ہیں اپنے وسوسوں سے اور اپنے فریب سے، اللہ سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ ان دو گرفتاریوں سے نجات انسان کو ملے، پھر آگے مقام بندگی ہے، اور اس قدر اللہ کو پسند ہے یہ منظر۔ آپ توجہ کریں، دنیا میں کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے، اتفاقات ہوئے۔ قرآن کریم نے بہت سارے اقوام کا ذکر کیا، مثلا طوفان نوح تو بہت بڑا عظیم کام ہے، معمولی کام تو نہیں ہے، لیکن اس دن کو کوئی عید یا جشن یا تہوار نہیں رکھا ہے جس دن طوفان نوح آیا ہے، کسی دن کو تہوار نہیں رکھا، اس دن کو تہوار قرار دیا کہ یہ تمام مومنین تہوار ایمانی برقرار کریں، ایمانی تہوار ہو، ایمانی عید ہو، ایمانی جشن ہو مومنین کا، نہ صرف اس واقعہ کی یاد میں بلکہ خود تکرار کریں، یہ دونوں کام تکرار کریں، اور جس دن یہ دو کام آپ نے کر لیے وہی آپ کا عید کا دن ہے۔ لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اعلان ہوا ہے، تکرار ہوا ہے کہ آپ نے عید قربان میں یہ دو کام کرنے، ایک وہ محبوب جن سے لگاؤ، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہے کوئی محبوب، جھوٹا ہے وہ انسان، عید کے دن جھوٹ جچتا نہیں مومن کے ساتھ۔ اعتراف کریں، کل یوم عرفہ گزرا ہے، یوم اعتراف، عرفہ اعتراف کا دن ہے، مان لے انسان میں کس چیز میں گرفتار ہوں، کون سی چیز مجھے روکی ہوئی ہے، شہوات نے روکا ہوا ہے، اموال نے روکا ہوا ہے، حب جاہ نے روکا ہوا ہے، حب نفس نے روکا ہوا ہے، مال و اولاد نے روکا ہوا ہے، کسب و کار نے روکا ہوا ہے، تجارت نے روکا ہوا ہے، تعلقات نے روکا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اعتراف کرتا ہے انسان، تو پھر توفیق نصیب ہوتی ہے ان کی تشخیص کے بعد، ان کے ماننے کے بعد، ان کے قبول کرنے کے بعد، کہ پھر انسان ان سے نجات پا سکتا ہے، وہ تعلق جو رکاوٹ بنتا ہے اسے چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں قرآن کریم نے عبد اوّاہ، عبد حلیم متعارف کروایا ہے، بندگی کا ایک شاہکار و رول ماڈل پیش کیا، اسوہ بندگی کا پیش کیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کریں اپنے محبوب کو، جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، احب الشیء، اس چیز کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ابراہیم کو پسند ہیں، محبوب ہیں، حب ہے، ہر چیز سے حب ہے، لیکن سب سے زیادہ کس سے ہے؟ محبت میں سب سے زیادہ بڑی چیز جس نے دل ابراہیم پہ گویا ایک قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ بیٹا ہے، وہ بیٹا بھی جو شاہکار بیٹا، حسرت کے ساتھ 80-82 سال کی عمر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی، منتوں کے ساتھ معجزاتی طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا، اور وہ بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کو محسوس ہوتا ہے کہ دل ابراہیم پر یہ غالب ہے، اس کی یاد، اس کی حب، اس کی ہر چیز، پہلے اس کا تصور ذہن میں آتا ہے، جو بھی ابراہیم سوچیں، سفر کا سوچیں پہلے بیٹا ذہن میں آتا ہے، حضر کا سوچیں پہلے بیٹا ذہن میں آتا ہے، بس یہی محبوب ہے میرا، اور کہا کہ اس کو آپ نے فدا کرنا ہے خدا کی خاطر۔ دوسری بڑی رکاوٹ ابلیس ہے، شیطان ہے، جو انسان کو وسوسے دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ورغلاتا ہے، ہٹاتا ہے راہ خدا سے، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اس کو رجم کرنا ہے، اس کو رمی کرنا ہے، اس کو سنگسار کرنا ہے، فدا نہیں کرنا۔ آپ نے بیٹے کو فدا کرنا ہے اور شیطان کو رجم کرنا ہے۔ یہ دو عمل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیے، بیٹے کو لیا اور قربانگاہ میں لے گئے، لٹایا زمین پر اور نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اور چھری گلو پہ رکھی چلانے کے لیے، اور پروردگار کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ نے اپنا جو عہد تھا وہ درست کر دیا، سچا کر دیا، آپ نے عہد اپنا پورا کر دیا، جو حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی مقصود جو تعلق کٹوانا تھا وہ تم نے کاٹ دیا، اور یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے، بندگی کے مقام پہ فائز ہو گئے ہیں ہم۔
اور دوسرا شیطان ہے، شیطان کو رجم کرنا، قدم قدم پہ رجم کرنا، چونکہ شیطان ہر قدم پہ انسان کی رکاوٹ بن، ایک دفعہ شیطان کو انسان سنسار کر دے، ختم کر دے، دفن کر دے، قتل کر دے، پھر ہمیشہ کے لیے آسودہ ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ شیطان ہزار جان رکھتا ہے، ابھی مارو پھر زندہ ہے، ایک قدم پہ اس کو شکست دو، دوسرے قدم میں پھر کھڑا ہوتا ہے سامنے۔ اس لیے متعدد دفعہ حضرت ابراہیم نے اس بندگی کے سفر میں شیطان کو بھی رجم کیا ہے۔ یہ قربانی اور یہ رجم دونوں ایک ساتھ ہیں، اور عید قربان در حقیقت اسی بندگی کی یاد ہے، اسی بندگی کا سفر کا نام ہے، اسی بندگی کا آغاز ہے، یہی بندگی عید قربان ہے۔ لیکن نہ علامتی طور پر، بلکہ ان علامتی اعمال کے پیچھے جو حقیقی بندگی کے سفر و اقدام ہے اس کو عید کہتے ہیں، وہ در حقیقت ہر فرد نے کرنا ہے، انجام دینا ہے۔ دو گروہ بنا دیے مومنین کے، ایک گروہ منتخب گروہ ہے جو حرم خدا پہ پہنچ جائے، اسے وہاں بلا لیا گیا ہے، اور ندا بھی ابراہیمی ہے اس کے لیے کہ وہ جائے اور وہاں جا کر مشق ابراہیمی کرے، حرم خدا میں جا کر ان مواقف پہ پہنچ جائے اور ان مناسک کو بجا لائے جو وہاں پر مقرر ہیں۔ اور دوسرا گروہ اور عمومی گروہ مومنین کا، ہم سب جو حرم خدا میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ کی بھی عید ہے یہ، اور آپ کو بھی یہ کام انجام دینے ہیں۔ ان میں کچھ آداب ہیں جیسے نماز ہے اور دیگر، اور کچھ اس کے مستحبات ہیں جیسے قربانی ہے۔ لیکن وہاں ہو یا یہاں ہو، دونوں نے عمل ایک کرنا ہے، روح عمل ایک جیسا ہے عید کے اندر، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کہ بندگی کے اس تہوار میں آج ہی عید قربان کو علامتی طور پر دو کام کریں گے آپ، ایک رجم کریں گے شیطان کو اور ایک قربانی کریں گے، علامتی کام آئیں گے۔ جانور ذبح کریں علامتی طور پر، ان تمام تعلقات پہ چھری چلانی ہے جو رکاوٹ ہیں آپ کی بندگی کی راہ میں، اور رجم ان سب کو کرنا ہے جو دور کرتے ہیں آپ کو خدا سے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کون دور کرتے ہیں آپ کو، وہ ممکن ہے رشتہ دار ہوں، وہ ممکن ہے دوست ہوں، وہ ممکن ہے کلاس فیلو ہوں، وہ ممکن ہے ذوی الحقوق ہوں، وہ ممکن ہے محترم ہوں، وہ ممکن ہے سیاسی ہوں، وہ ممکن ہے سماجی ہوں، ممکن ہے کچھ اور ہوں، کسی بھی حلیے میں قدم قدم کے اوپر ہمیں راہ خدا سے، بندگی خدا سے دور کرنے والے عوامل موجود ہیں، ہر قدم پہ ان کو رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے۔ یہ دو کام عید ہے، مومنین کی عید ہے۔ قربانی یعنی وہ کام جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مقرب الی اللہ ہے، اور مقرب وہ عمل ہے کہ جس کو اگر آپ انجام دیں تو فاصلہ کم ہو گیا آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ بندگی کا سفر آپ نے قریب تر کر لیا ہے، اور یہ ہم ارادے سے کر سکتے ہیں، نیت سے کر سکتے ہیں۔ یہ علامتی کام حقیقی عمل کے لیے انسان کے اندر آمادگی پیدا کرتے ہیں۔